السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے، اور جس طرح صحابہ نے سمجھا، ایمان لایا اور عمل کیا، اس طرح ہمیں بھی سمجھنے، ایمان لانے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے، انا بے شک، الذین وہ جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بے آیاتنا ہماری آیات کو، یعنی اللہ کے احکامات کو جنہوں نے جھٹلایا، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، ان سے کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، دروازے ابواب، دروازے سماعی آسمان کی، ولا اور نہ، یدخلوا وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ داخل ہو جائے، اونٹ فی السم ناکے میں، یعنی سوراخ میں، سوئی کے۔ یہ ایک عربی کا محاورہ ہے، سوئی میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، سوئی کے سوراخ میں۔ اس طریقے سے یہ ناممکن ہے کہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، مجرموں کو، یہ ان کا جرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کلام کے مطابق جینے کے لیے پہنچایا تھا جہاں کو، انہوں نے اسے اپنا دستور حیات نہیں بنایا، تو یہ مجرم ہے اور انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور ناممکن ہے ڈالے جائیں۔ لہم ان کے لیے، من جہنم سے، میعاد بچھونا ہے، ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے اوڑھنا ہے، غواش اوڑھنا، ان کا بچھونا اور ان کا اوڑھنا بھی وہاں پر جہنم کا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نجزی الظالمین ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، والذین اور وہ جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل کی، صالح نیک عمل کیا، نہیں ہم تکلیف دیتے نفساً کسی جان کو، کس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، یعنی ہم مومنوں کے اوپر جو احکام نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ ایسے احکام ہیں جو وہ برداشت کر سکتا ہے، ہماری برداشت کے زیادہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر مسائل نہیں پہنچائے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جنت کے ساتھی، ہم وہ فیہا اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ خالدون کا لفظ پر بھی آئے گا، وہ ہمیشہ ہمیش کے معنی میں رہے گا۔ تو یہاں پہ دو لوگوں کے کیریکٹر بتائے گئے، ایک وہ جنہوں نے اللہ کے کلام کے احکامات کے حق کو ادا کیا، یعنی اس پہ ایمان لایا، غور و فکر کیا اور عمل کیا، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ تو جنہوں نے انکار کیا کہ ناممکن ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آپ اسے جہنم میں نکلنے والوں میں سے پائیں، اور جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، تو وہ جنت میں رہیں گے، اور ان کے لیے ایسے اعمال ہیں جو کرنا ان کے لیے آسان ہے، جو اللہ نے احکام و مسائل نازل کیے وہ کرنا ان کے لیے آسان ہے، اور وہ جنت میں رہیں گے اس جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جس میں بے شمار نعمت ان کا دل چاہے گا ان کو پائیں گے، اور جہنم میں جائیں
وہاں کا لباس، وہاں کا بچھو، وہاں کا کھانا، وہاں کا پینا، وہاں کا رہنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سب کے تعلق سے بتایا اب آگ ہی آگ کا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مکہ کے اندر یہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے کلام کے ذریعے سے توحید کی دعوت دی، ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا اور آخرت کے تعلق سے انہیں خبردار کیا، اور اپنے تعلق سے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت جب ان کو سامنے پیش کی گئی تو ان دو گروپ میں لوگ تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، اور کچھ لوگوں نے انکار کیا، اللہ کے کلام کا انکار، یعنی اللہ کے کلام میں جو احکامات ہیں اس کا انکار کیا۔ تو جن لوگوں نے انکار کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید نازل فرمائی کہ تمہارے لیے تمہارا کیا انجام ہونا ہے۔ آیت دیکھتے ہیں آیت کو، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، اللہ کی آیت کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کے اندر جو احکامات ہیں ان کو جھٹلایا، اور ان احکامات میں جو سر فہرست تھا مکہ کے اندر وہ توحید، آخرت اور رسالت تھا، تو انہوں نے احکامات کو جھٹلایا، اور جب اس احکام کو جھٹلا دیا تو پھر سارے احکام کو جھٹلا دیا۔ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو جھٹلا دے، جو رسول اللہ کی رسالت کو، جو آخرت کو جھٹلا دے، تو پھر وہ ہر عمل کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ہر نافرمانی کے کام کرتا ہے، جہاں اس کو جیسا موقع مل گیا وہ ویسے کے کام کرتا ہے۔ تو جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، اس کا انکار کیا، تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کے تعلق سے دو قول ملتے ہیں، یعنی ان کے اعمال آسمان کے اوپر نہیں جائیں گے، اور دوسرا قول کہ ان کی روح آسمان کے اوپر نہیں جائے گی، جس کے تعلق سے اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو تفسیر الطبری نے روایت کیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر نے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجر روح کی قبض کے تعلق سے فرمایا کہ جب فاسق اور فاجر شخص یعنی گنہگار شخص کی روح قبض کی جاتی ہے، فرشتہ جب اس کی روح کو نکالتا ہے تو اس کو آسمان کے طرف لے کر کے جاتا ہے، یعنی جب قبض کی جاتی ہے اس کی روح کو، جب اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو ایک دوسرا فرشتہ جو دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جلد سے اس کے پاس پہنچتے ہیں، اور جس نے روح نکالا ہے اس فرشتے سے لے کر کے اور اس کو ٹاٹ جو جہنم کا لایا ہوا لباس ہے، کفن ہے، وہ اس کو پہنایا جاتا ہے، اور اس میں سے ایک بدبو نکلتی ہے، اور پھر اس کو لے کر کے جب اوپر چڑھتے ہیں موت کے فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں، اور فرشتے جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، یعنی فرشتوں کی جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، تو وہ جماعت کہتی ہے کس قدر خبیث روح ہے، کس قدر بری روح ہے۔ فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ یہ فلاں انسان کی روح ہے، اور وہ اس کو بدترین نام لیتے ہیں جس کے ساتھ اسے دنیا میں بلایا جاتا تھا، یعنی فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، وہ بدترین نام لیتے ہیں جس کے نام کے ساتھ اسے دنیا میں پکارا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ آسمان پہ چڑھتے چڑھتے جب بھی کوئی فرشتے ملتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں یہ کون بدبخت روح ہے، یہ کون خبیث روح ہے، تو فرشتے اس کا انٹروڈکشن دیتے ہوئے اس کا نام بتاتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کے ساتھ ذلت ہی ذلت آسمان تک پہنچتی ہے، اور آسمان کے دروازے پھر جب حتیٰ کہ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی دنیا والے آسمان میں پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھلواتے ہیں، مگر اس کے لیے آسمان کو نہیں کھولا جاتا، یعنی پہلے دروازے کو نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے یہ آیت کریمہ کو پڑھا، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گھس جائے، مطلب وہ کسی حالت میں اس آسمان کے اوپر نہیں پہنچ سکتے جیسے کہ اونٹ ناکے کے اندر سے نہیں جا سکتا۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے، یعنی ایسا ناممکن ہے اونٹ جیسا بڑا جانور اور سوئی کے سوراخ کے اندر وہ داخل ہو جائے، ایسی ناممکن ہے کہ یہ اس کی روح جو ہے وہ پہلے آسمان تک پہنچا دی جائے۔ یہ تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 232 کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ 914 میں بیان فرمایا ہے، اور اسے یہ ایک لمبی حدیث ہے، اور ابو داؤد نے بھی اسے روایت کیا، ابو داؤد حدیث نمبر 4753۔ اس طرح اس کی ذلت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس نے اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلایا اس کے لیے آسمان دروازے نہیں کھولے جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ ناکے میں سے نکل جائے۔
اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہ اس کا جرم تھا کہ جو دستور حیات لے کر کے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو پہنچایا، اس نے اس دستور حیات کے مطابق زندگی نہیں جیا، زندگی گزارنے کے اس طریقے کے مطابق نہیں جیا، اس نے اپنی نفسانی خواہشات کی زندگی جیا، یا اس نے اپنے باپ دادا، اپنے معاشرے، اپنے دوستوں کے طریقے پہ اس نے جیا، اس نے اپنے خالق اور مالک کے طریقے زندگی نہیں جیا، تو یہ مجرم ہے اور مجرموں کا یہی ٹھکانہ ہے۔ اور اسے جب پہلے ہی آسمان سے میں اس کو اوپر نہیں چڑھایا جاتا اور اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے، پھر وہ ساتویں زمین کے نیچے سجین میں اس کو نقل کیا جاتا ہے، اس کو درج کیا جاتا ہے، یا سجین میں اسے رکھا جاتا ہے، جہاں پر اسے عذاب دیے جاتے ہیں، یعنی قبر تک پہنچایا جاتا ہے، اور قبر کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا، اور اس کے بعد اس کے اوپر عذاب شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت کا دن قائم ہو جائے، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا پھر اس کا حساب کتاب وہاں پر ہوگا۔ آیت نمبر 41، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا۔ اب جب ان کا حساب و کتاب ہوگا، دیکھیں اصل میں قبر کی منزل پہلی منزل ہے، وہ اگر آسان ہو گئی، وہاں سے اگر پاس ہو گئے، نکل گئے، تو یوں سمجھیے کہ ہم پاس ہیں۔ اور یہ فیصلہ تو روح کے قبض ہونے کے وقت فیصلہ ہو جاتا ہے، جب روح کو لینے کے لیے ایسے فرشتے جو ڈراؤنی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں اور پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اور پھر قبر کے اندر، پھر حشر کے اندر، تو حشر میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کی ہولناکی اور جہنم کے عذاب کے تعلق سے ایک عذاب کو اللہ نے یہاں فرمایا، ان کے لیے جہنمی کا بچھونا ہوگا، یعنی وہاں پہ جہاں پہ وہ لیٹیں گے وہاں پر بھی اس لیٹنے کی جگہ میں بھی آگ ہوگی، اور ان کے اوپر اوڑھنا ہوگا، یعنی جو لحاف وہ اوڑھیں گے وہ بھی آگ کا لحاف ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا ظلم کی سزا۔ اور ظلم کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی آیتوں کو، یعنی اللہ کے احکام مسائل کا انکار کیا۔ آخرت کے اندر جو عذاب ہونے والے ہیں اس میں سے ایک عذاب کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا کہ ان کا اوڑھنا اور بچھونا دونوں آگ کا ہوگا۔ وہاں کا لباس، وہاں کا کھانا پینا اور وہاں کی جو دوسری چیزیں ہیں، چند آیتوں کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا، جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی انکار کیا اللہ کے کلام سے، انکار کیا رسول اللہ کے فرمان سے، اور انکار کیا اس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت سے، انکار کیا اس نے آخرت سے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر مسلسل اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا، آیت نمبر 22 تک، 19 سے 22 تک۔ دوسرا دیکھتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ فرماتا ہے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے، یعنی یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جو آگ کو فوراً تیزی سے پکڑتا ہے، گندھک جیسے پیٹرول آگ کو پکڑتا ہے، اس طریقے سے اس کا کپڑا ایسا ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ کو جلدی پکڑے گا، اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھ جائے گی، ان کی آگ جو ہے ان کے چہروں تک پہنچ جائے گی۔ اہل جنت کے عذاب کی مختلف صورتیں اور بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے سورہ النساء آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا 56، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیت کا انکار کیا، لیکن یہاں پر بھی یہی آ رہا ہے، ہماری آیت کا انکار کیا، یعنی اللہ کے کلام کے حق کو ادا نہیں کیا۔ اور اللہ کے کلام کا حق کیا ہے کہ اسے اللہ کا کلام مانا جائے، ایمان لایا جائے، اور اس پہ غور فکر کیا جائے، اور اسے پڑھا جائے، اس پہ غور فکر کیا جائے، اور اس پہ عمل کیا جائے، اس کے احکام و مسائل کو جانا جائے۔ تو بے شک جن لوگوں نے ہماری آیت کا انکار کیا، ہم جلد انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ یہ ساری کائنات کا ہمارا رب وعدہ کر رہا ہے، جس نے ہمیں حقیر نطفے سے تراشا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، وہی رب، اور وہ رب جس نے کئی لوگوں کو دنیا کے اندر بھی مشکلوں اور پریشانیوں کے اندر داخل کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہاسپٹلس میں جا کر کے، آپ دیکھیں اور بھی ایسی جگہ میں جا کر کے کہ اللہ رب العزت نے کئی لوگوں کو یہاں پہ ایسی مشکلوں کے اندر ڈالا ہے کہ ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ رب جو دنیا کے اندر مشکلوں میں ڈال کر کے ہمیں دکھا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ رب فرماتا ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ انہیں آگ میں داخل کروں گا، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، جب ان کی اسکن جل جائے گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔
عذاب چکھیں۔ عذاب کس چیز سے چکھا جاتا ہے؟ عذاب کا احساس کس چیز سے ہوتا ہے جسم کے اندر؟ اللہ رب العزت نے آج سے 4.5 بتایا کہ وہ اسکن ہے جو جس سے احساس ہوتا ہے، جلن کا احساس جو ہوتا ہے وہ اسکن میں ہوتا ہے۔ تو ہم اس اسکن کو جلا دیں گے اور پھر اس کی جگہ میں دوسری اسکن کر کے آئیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جلا کر کے پھر سے اس کو تیار کرے اور پھر سے اس کو جلائے، اور یہ عذاب اس کو ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 97، اور ہم انہیں قیامت کے دن چہرے کے بل اندھا، گونگا اور بہرا اٹھائیں گے۔ چہرے کے بل اٹھائیں گے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ چہرے کے بل کیسے اٹھائیں؟ آپ نے فرمایا کہ رب نے پیروں کے بل کھڑا کیا ہے، وہ چہرے کے بل بھی کھڑا کرنے قادر، اور اندھا اور گونگا اور بہرا کر کے اٹھائیں گے۔ یعنی آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، آج سننے کی طاقت دی ہے، آج بولنے کی قوت دی ہے، لیکن اس آنکھ سے اس نے اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھا، اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا اور اس پہ غور و فکر نہیں کیا۔ آج جہنم کے اندر یہ اس طریقے سے کھڑا کیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی منہ کے بل ان کو جہنم کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم ان کی حرارتوں کو اور بڑھا دیں گے۔ جب بھی جہنم ماند پڑے گی، کم پڑے گی، اللہ رب العزت اس کی آگ کو اور بھڑکا دے گا۔ سورہ مومنون، اور اس آگ کو اللہ رب العزت ایسی ایک اور آگ کو اللہ رب العزت دکھا رہا ہے ہمیں سورج کی شکل میں، کہ دیکھیں ہزاروں سال سے وہ جل رہی ہے اور جلنے پہ ذرا سی بھی کم نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، چیزیں جل کر کے ختم ہوتی ہے لیکن جلانے کے بعد بھی وہ ختم نہ ہو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 104 میں اللہ فرماتا ہے آگ ان کے چہرے جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے۔ آج ہم کو شکل فکر ہوتی ہے، شکل کے اندر اگر ذرا سا بھی زیادہ ہو، ہزاروں روپے اس کے اوپر خرچ جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی، اس زندگی میں ہمارا چہرہ صحیح رہے، اس کے لیے ہمیں آج تیاری کرنا ہے۔ آج ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اور لوٹ جائیں اپنے رب کی فرما برداری کی طرف، اپنے رب کے کلام کی طرف، رب کے نبی کے فرمان کی طرف، تو یہ ہماری خیر ہے۔ ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ رب العزت سے زیادہ اپنے وعدے کو سچ کر کے دینے والا اور کوئی۔ آگ ان کے چہرے جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل رہیں گی۔ جب آگ چہرے کو جھلس دے، کیسا چہرہ ہو جائے گا؟ غور کریں آپ، ایسے چہرے کے ساتھ اسے آگ میں اس جہنم کے اندر رہنا ہوگا، اور وہاں پر ایسا نہیں کہ اس کے دوست احباب یا دوسرے لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے، نہیں پہچانیں گے، سب پہچانیں گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 55 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ عنکبوت، اس دن ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا، دیکھیں اوپر سے اور نیچے سے عذاب ڈھانپ لے گا، جیسے چاروں طرف آگ ہی آگ۔ جو کچھ تم کرتے تھے، اللہ فرمائے گا جو تم کچھ کرتے تھے اس کا بدلہ ہی سب۔ تم نے اللہ کے حق کو کس طرح مخلوق کیا، تم نے مخلوق کے حق کو مارا، اللہ کے حق کو اللہ کی مخلوق کو دیا، اللہ کا حق اللہ کے مخلوق کو دیا، اور جانوروں، پتھروں اور دھاگوں اور انسانوں کو تم نے اللہ رب العزت کا درجہ دیا، اللہ کا درجہ، اور مخلوق کا حق یعنی والدین کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا، گراہکوں کا، ان کا تم نے حق مارا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جو عمل کر کے آئے ہو اس کی یہ سزا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 29، بلا شبہ ہم ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھے ہیں، ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر، جس کی قناعتوں نے ان احاطے میں لے رکھا ہے، اس کی قناعتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو انہیں ایسے پانی کے ساتھ فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کے ماں ہوگا۔ اللہ، تیل کی تلچھٹ، تیل جب گرم ہوتا ہے اور اچٹ کر کے لگ جائے تو کیسا وہ چمڑے کو موچ دیتا ہے، تو وہ تیل کی تلچھٹ، اور یہ تیل کس چیز سے گرم ہوا ہے، یہ پانی کس چیز سے گرم ہوا ہے؟ اس دنیا کی 69 گنا تیز آگ سے۔ تو کیسا یہ سخت ہوگا، وہ ان کے چہرے بھون کر رکھ دے گا، ان کے چہرے بھون کر رکھ دے گا، اور وہ برا مشروب ہے، یعنی پینے کی بری چیز ہے، اور وہ بری آرام گاہ ہے، اور وہ ٹھہرنے کی اس طرح دوسرا آتا ہے ہرگز نہیں، کلا جہاں پہ آتا ہے ہرگز نہیں کے معنی، ہرگز نہیں، اسے ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ یہ ایک جہنم کی ایک گھاٹی کا نام ہے حطمہ، اسے پھینکا جائے گا، اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ وہ آگ دلوں تک کو جلا دے گی، لیکن اس کے بعد بھی دل جل رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ رکھ، ہم سب تیرے کلام کے حقوق کو ادا کرتا فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 42، اور جو لوگ ایمان لائے، یہ تو ایک کیریکٹر ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر، علم ایمان لانے اور عمل سے انکار کر۔ اب دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت کی، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے فوراً قبول کیا۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کہ کرنے والی ذات صرف ایک رب کی ہے، یہ 360 جو خانہ کعبہ کے اندر ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جنہوں نے آخرت پر یقین کر لیا کہ ہاں جس رب نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ پیدا کر کے بھولا نہیں ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو جس نے یقین کر لیا اور عمل کر لیا، یہاں پہ دو بات ایک ساتھ آئی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، اور اس کے بعد جنت کی بشارت۔ یہ اس طرح آیت تقریباً کم و بیش 100 مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کام دو کرنے کا کام، ایک ایمان لیا اور عمل صالح کر۔ اور اگر ایمان اکیلا آتا ہے کہیں پر بھی قرآن میں یا حدیث میں تو اس کے اندر عمل شامل ہوتا ہے، ایمان میں عمل شامل ہوتا ہے، لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ آئے گا تو ایمان یعنی یقین کرنا ہے اور پھر عمل، تو عمل اس کو کہتے ہیں نیک عمل، عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو ایمان کی موجودگی میں، یقین کی موجودگی میں، اور یقین کس پر؟ یقین اللہ کے فرمان پر، نبی کے فرمان، اور جس کی بنیاد 6 ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، مرنے کے بعد کسی پہ ایمان، تقدیر پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ تو یہ 6 چیز یہ بنیاد ہے۔ تو جو ایمان لے کر کے آئے گا اور عمل صالح کرے گا، عمل صالح وہ جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، تو وہ عمل صالح ہوگا۔ ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق ہوگا۔ تو ایسا جو عمل کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں 100 مقام اس کے لیے جنت کی، اس کے لیے کامیابی کی بشارت، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بشارت سنائی۔ اور ان دو باتوں کو سمجھانے کے لیے 13 سال مکہ کے اندر اور 10 سال مدینہ کے اندر اللہ رب العزت 13 سال جو احکامات نازل ہوئے یا وحی نازل ہوئی، اس کے اندر ایمانیات کی باتیں تھیں، توحید، آخرت اور رسالت، ایمان کی عقیدے توحید کی بات۔ اور پھر جب مدینہ آپ تشریف لے گئے تو 10 سال تک احکام مسائل نازل ہوئے، 10 سال تک عمل نازل ہوا کہ کیا عمل کرنا ہے۔ اس طرح قرآن بھی مکی صورتیں اور مدنی صورتوں میں تقسیم ہوا، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان کہ جو شخص ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے جو عمل ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، اللہ رب العزت نے جو عمل ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، یا جو بھی عمل ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس عمل کو کرنا ہے، وہ عمل آسان اللہ رب العزت نے نازل، یعنی ایسے عمل نازل کیا ہے جو ہم عمل کر سکتے ہیں، ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالا۔ اور کتنے عام، کتنے آسان احکام کہ جو تمہارے پاس دولت ہے اور وہ دولت 1 سال تک پڑی رہی، اس کا کوئی یوز نہیں تھا، تو اس دولت میں سے 100 روپے اگر ہے تو 2.5 روپے تم اپنے قریبی رشتہ دار کو یا اپنے پڑوسی کو یا مسکین کو تم اس کو دے دو۔ کون سا مشکل؟ اللہ نے یہ نہیں کہا آدھا دے دو یا 10%، 5%، صرف 2.5%، 2.5 روپے 100 میں سے۔ اور اللہ کا ذکر صرف نماز نہیں، اللہ کا ذکر اللہ کے احکامات کو ماننا۔ تو جب جب ہم اللہ کے احکامات کو مانتے سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو جو بھی احکام اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں، جبکہ پہلے جو احکام پہ یہ لوگ عمل کرتے تھے باپ دادا کے طریقے پہ، وہ مشکل ہے، اور آج بھی ہم جو باپ دادا کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں کہ نکاح کے اندر ہمیں بارات لے کر کے جانا ہے اور جہیز دینا ہے، اور جو بھی ہم نے اپنے اوپر اپنے خود سے لاد لیے ہیں، یہ زندگی ہمارے لیے مشکل، اور جو شریعت ہے وہ زندگی ہمارے لیے بہت آسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت ہمارے لیے نافذ۔ تو اللہ نے فرمایا تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہی لوگ جنت والے ہیں۔ یہ لوگ جنت والے ہیں، یعنی جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا یہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ رہنے والے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں گے، یعنی جو دو مومن ہیں اور آپس میں ان کی کوئی کھٹپٹ ہو گئی،
آپس میں کسی معاملے میں ان کے اندر کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کیونکہ انسان الگ الگ طبیعت کے پیدا کیے گئے ہیں، مٹی سے پیدا کیے ہیں، مٹی کہیں کی سخت ہوتی ہے کہیں کی نرم ہوتی ہے، تو کچھ انسان سخت مزاج ہوتے ہیں، کوئی نرم مزاج ہوتے ہیں۔ سخت مزاج ہونے کی وجہ سے بات سے تکلیف پہنچ گئی یا کچھ ایسا ہو گیا، حق تلفی ہو گئی، لیکن تھے وہ مومن اور پھر وہ جنت میں بھی جانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جنت کے اندر جو رہنے والے ہیں، دیکھیے انسان کو تکلیف کئی چیزوں سے پہنچتی، کبھی تو اس کو کھانے پینے سے تکلیف، کبھی اس کو جسمانی تکلیف پہنچتی، اور کبھی ان کو دوست احباب اور رشتہ داروں سے تکلیف پہنچتی۔ جو دوست احبابوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ جنت میں جو تمہارے آپس کے اختلاف کی وجہ سے جو من مٹاؤ ہے، تم اس سے بات نہیں کرنا پسند کرتے یا اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتے، جبکہ وہ مومن تھا اور یہ مومن بھی جنت میں جانے والا ہے، تو وہاں پہ تمہارا من مٹاؤ نہ رہے، وہاں پہ تمہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ٹینشن نہ ہو، وہاں پہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے نفرت کا ماحول نہ بنے، تو اللہ رب العزت وہاں پر ایک انتظام کیا اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں گے۔ اس تعلق سے ایک حدیث جس سے بات واضح ہو جائے گی، امام بخاری نے اس حدیث کو لایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دوزخ سے نجات پا جائیں گے، مومن جب دوزخ سے نجات پا جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو نجات عطا فرما دے گا، تو انہیں دوزخ اور بہشت یعنی جنت کے درمیان ایک پل پر کھڑا کیا جائے گا، تو وہ آپس میں ان زیادتیوں کا بدلہ لیں گے جو دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر کیے تھے۔ جنت جہنم سے انہیں نجات دے دی گئی، اور جہنت اور جنت کے بیچ میں ایک پل کے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا اور وہاں پر انصاف کرائے گا کہ جو انہوں نے زیادتی کیے تھے مومنوں نے آپس میں ایک دوسرے سے، وہ زیادتی کا مسلمانوں نے ایک دوسرے سے وہ زیادتی کا اب تم بدلہ لے لو، یہاں تک کہ جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا، یعنی جب انصاف ہو چکا ہوگا، پاک صاف کر دیا جائے گا، تو پھر جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی، جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس ذات کی قسم جس کے دست مبارک میں یعنی جس کے مبارک ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتی اپنی جنت کے گھر کو دنیا کے گھر سے بھی زیادہ پہچانتا ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسا بلڈ کر دے گا کہ جب وہ اسے اللہ کہے گا کہ جا اپنے گھر میں جنت میں، تو وہ اپنی جنت میں اتنی آسانی سے پہنچ جائے گا جتنی آسانی سے ہم آج اپنے گھر میں نہیں پہنچ پاتے، اس سے بھی زیادہ اچھے سے وہ پہچان لے گا اپنی جنت کو اور وہاں چلا جائے گا۔ یعنی وہاں پر جو سوسائٹی دی جائے گی، وہاں جو ماحول دیا جائے گا، وہاں پہ جو دوست احباب ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، ان کے دلوں کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی کینہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی من مٹاؤ نہیں ہوگا، اور ہوگا تو اس کو سب ختم کر دیا جائے گا۔ کسی نے کسی کے اوپر اگر زیادتی کی ہوگی تو وہ اپنی زیادتی کا بدلہ لے لے گا اور اسے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 2440 ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ اہل جنت کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ جنت کے دروازے پر ایک ایسا درخت پائیں گے جس کے تنے کے پاس سے دو چشمے ہوں گے نا، دو جھرنے ہوں گے اس درخت کے پاس سے، وہ ان میں سے ایک چشمے کا پانی پئیں گے تو اس سے ان کے سینوں کا تمام گنا جاتا رہے گا۔ ایک جنتی کو دوسرے جنتی سے جو بھی کچھ من مٹاؤ ہوگا تو وہ اس پانی کو پی کر کے ختم ہو جائے گا، اور یہ پانی کیا ہے؟ اور وہی شراب طہور ہے، یہی وہ شراب طہور ہے، اور دوسرے چشمے کے پانی سے وہ غسل فرمائیں گے تو اس سے ان کے چہرے پر راحت کی تازگی پھیل جائے گی، تو اس کے بعد کبھی بھی ان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی میل کچیل نظر نہیں آئے گا۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے کیا ہے، تفسیر الطبری 8 صفحہ نمبر 241 اور تفسیر ابن کثیر نمبر 2 صفحہ نمبر 616۔ واپس آئیں آیت کی طرف، اور وہ کہیں گے بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھا راہ دکھائی، الحمدللہ۔ یعنی وہ وہاں پر بھی اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہمارے اندر کوئی قوت و طاقت نہیں تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اللہ نہ میں نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے مگر جسے تو توفیق دے، جس سے تو بچا لے، تو وہاں پر بھی وہ یہی کہے گا کہ میں اس جنت میں کی جو وجہ ہے وہ وجہ بتائے گا، کہے گا سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں یہ سیدھا راہ دکھا دیا، یعنی اس ہدایت کی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز
ایسے نہ تھے کہ ہم ہدایت پاتے. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ایسا ناممکن تھا کہ پاتے. ہم ایسے نہ تھے کہ ہم ہدایت پاتے. واقعی یہ ہدایت، یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس ہدایت پر کیسے عمل کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، امام الانبیاء کو پہنچایا، رحمت للعالمین کو پہنچایا، جنہوں نے ہمیں اس کلام کو ایکسپلین کر کے وستار سے، اور صحابہ کی ایک ٹیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت پہنچا دی، ایک جماعت اس وقت پہنچا دی جس جماعت نے ہمیں عمل کر کے دکھا دیا. تو ہم ایسے نہ تھے کہ ہم اس ہدایت کو پا لیتے. یہ جنتی کہیں گے، وہاں پر بھی وہ اقرار کریں گے کہ یہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں دنیا میں ہدایت عطا فرمائی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بدولت اللہ نے ہم پہ رحم کیا اور یہاں جنت میں ڈال دیا. بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. اب وہاں پر بھی جیسے یہاں دنیا میں اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے رب، ہمارے نبی نے جو لایا ہے وہ حق ہے، ہم اپنے پرانے رسم و رواج پر نہیں چل سکتے. رسول اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا وہ حق ہے اور ہم اسی پر چلیں گے. اسی طرح ہمارا سب و روز ہوگا، اسی طرح ہمارا صبح اور شام ہوگی، اسی طرح ہماری زندگی اور موت ہوگی، اسی طرح ہماری شادی بیاہ ہوگی، اور اسی طرح ہمارا کاروبار ہوگا، اسی طرح ہم پڑوسی کے ساتھ رہیں گے، اسی طرح ہم ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ رہیں گے. ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ، ہمارا لائف اسٹائل تو وہی ہوگا جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. جو اس طرح آج زندگی جیے گا تو وہ وہاں پر بھی حشر میں جنت میں جا کر کے کہے گا کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر تھے، اسی حق پر ہم چل کر کے یہاں پہنچے. اگر ہم اس حق پہ نہیں چلتے تو آج یہاں تک نہ پہنچتے. اور انہیں آواز دی جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں آواز دلائے گا اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کی تم ان اعمال کے بدلے وارث بن گئے ہو جو تم کرتے تھے. یہ وہ جنت ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور اسے تم اب وارث بن گئے، یعنی اس کے اب تم مالک بن گئے. کس کے بدلے؟ جو تم اعمال کیا کرتے تھے. تو جو اعمال کیا کرتے تھے یہ بنیاد بنے گی، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے انسان جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. رسول مکرم اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور تم جان لو تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ کا عمل بھی نہیں؟ فرمایا میرا عمل بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے ڈھانپ لے. بخاری اور مسلم نے اس سے روایت کیا، نمبر 6464 6464 5673. تو جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں اس عمل سے خوش ہو کر کے اللہ رب العزت فضل کرے گا، اور اس کا فضل ہوگا وہ عظیم نعمت، وہ جنت کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی، جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر، زمین سے آسمان کے برابر، جس کے اندر کی جو نعمتیں ہیں اس نعمت کے تعلق سے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی ذہن کے اندر آیا. تو جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی وہ تو اللہ نے بتایا ہے، لیکن اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی نہریں ہوں، وہ کیسی لباس ہوگا، وہ کیسا کھانا اور پینا ہوگا، وہ کیسے وہاں کے ساتھ، وہ وہاں کا مسکن اور وہاں کا بیٹھنے اور اٹھنے کی جگہ اور چلنے کی جگہ کیسی ہوگی، وہ ہم وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. بتایا ضرور گیا ہے کہ وہاں پہ یہ نعمتیں ملے گی، اور نعمتیں بھی ہمیں دنیا سے ملتی جلتی نعمتیں بتائی گئی تاکہ ہم سمجھ سکیں، لیکن اس نعمت سے کئی گنا زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہوگی. اس لیے جب جنتی اس کو پائے گا تو کہے گا کہ ایسا ہی ملتا جلتا ہمیں ملا تھا، یعنی ایسا وہ سیم نہیں تھا، اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ جس رب نے ہمیں دنیا کے اندر بغیر کچھ کیے اور بغیر کوئی اپلیکیشن دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر نعمت بھیجا ہے کہ اس دنیا کو ہم چھوڑنے تیار نہیں. کوئی اگر ہم سے یہ کہے کہ پورا ہندوستان تمہارے نام پہ لکھ دیتے ہیں اور تم اپنی جان دے دو تو دینے کے لیے تیار ہو جائے. ایسی نعمت اللہ رب العزت نے، زندگی تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ 2 ہاتھ دے دو 2 پیر دے دو، یا یہ کہے 2 آنکھ دے دو اور بدلے میں ہم پورا ہندوستان دے رہے ہیں، ہم یہ 2 آنکھ دینے کو تیار نہیں. تو جس رب نے ہمیں اس دنیا کے اندر اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، وہی رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے زیادہ دینے والا ہوں. کیوں نہیں یقین ہوتا؟ اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی. ایمان کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہوگی. اور ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان کیسے آئے گا؟ یا ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت ملتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو آپ اور میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا.
قرآن کو غور و فکر کرنا ہوگا، لیکن ایک پرہیز بھی ہے ساتھ۔ جیسے ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ فلاں بیماری سے ہمیں نجات مل جائے تو ہم دوا بھی کھاتے ہیں، اور پرہیز جو ڈاکٹر بتاتا ہے وہ پرہیز بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ 3 چیز ضروری ہے۔ تو ہدایت کے لیے بھی یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو تم سب برہنہ ہو مگر جسے میں پہنا ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے لباس مانگو، اور تم سب گمراہ ہو، اے بندو تم سب گمراہ ہو لیکن جسے میں ہدایت دوں، اور تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں ہدایت مانگنا ہوگا، اور اللہ نے سکھایا بھی قرآن کے نماز کے اندر کہ ہم ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن افسوس کہ اکثر و بیشتر ہماری نمازیں، اور الا ماشاء اللہ کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نماز کے اوپر اپنی نظر رکھتے ہیں یا اپنا دل رکھتے ہیں، ورنہ ہماری نمازیں تو شاید ہی کوئی دوسرا عمل ایسا ہو جو اتنی غفلت کے ساتھ کرتے ہیں، شاید ہی کوئی دوسرا عمل ہو جو اتنی غفلت کے ساتھ ہم کرتے ہیں جس غفلت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے ہدایت مانگی، دل کی گہرائی سے مانگی، ہم تو ایک زمان پہ رٹا ہوا تھا، پڑھ کر کے نکل گئے، کیا مانگا کیا کہا کچھ نہیں، غفلت میں نکل گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہدایت مانگ رہے ہیں تو پورے ہوش و حواس میں مانگے کہ اللہ میں عمل کی ہدایت تجھ سے مانگ، علم تو تو نے مجھے عطا فرما دیا، اس علم پہ عمل کرا دے، اس پہ تو چلا دے مجھے، کیونکہ چلنے کی توفیق بھی طرف سے ہے، عمل کی توفیق بھی تیرے طرف سے۔ تو یہ ہدایت ہمیں مانگنا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ عمل کی تو ہدایت دے دے، الگ سے ہاتھ اٹھا کر کے۔ اور نماز کے اندر بھی جب ہم مانگے تو ہمارا ذہن ہو، تو کیسے چل جاتا ہے؟ ہمیں بھوک لگی ہے تو کیا ہم صرف اللہ رب العزت سے کہتے ہیں تو کھانا دے دے کھانا دے دے؟ اس کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، دنیا دار الاسباب بنائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اسباب اختیار کرنا ہوگا۔ کیا کہاں پر ہے ہدایت، کس جگہ پہ ملتی ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت مانگ، اور ہدایت کہاں ملے گی، کس جگہ میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس کے اندر ہدایت ہے، اسے مانگ۔ اب لیکن ایک پرہیز بتا دیا کہ جب تو قرآن پڑھ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، تو اب ایک پرہیز بھی کرنا ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2-3، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی کے لیے۔ تقوی اختیار کرنا ہوگا، ڈر اختیار کرنا ہوگا، جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رکنا ہوگا، جس کام کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کام کو کرنا ہوگا۔ یہ 3 چیز ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور ہمیں ہدایت میں اللہ رب العزت مانگنے والے کو عطا کرتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر کے اٹھتے بیٹھتے اور اپنی خاص دعاؤں کے اندر اللہ رب العزت سے سوچ سمجھ کر کے ہدایت مانگے کہ اللہ ہدایت دے، ایسے استاد دے، ایسا علم دے، اور جو صحیح علم ہو، صحیح ہدایت ہو، وہ ہدایت عطا فرما، اور پھر اس کے لیے قرآن پر غور و فکر کریں اور تقوی کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت کو توفیق عطا فرما۔ بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر کے آئے تھے، یعنی ہم نے ان کے اوپر ایمان لائے تھے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی تھی، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان اعمال کے بنا پر وارث بنا دیے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا، یعنی جنت والے جہنمیوں کو جان رہے ہیں اور جہنم جنتی والوں کو جان رہے ہیں۔ اب یہ کیسا پردہ ہوگا کہ جہنم میں عذاب بھی بھگت رہے ہیں اور جنتیوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہیں، اور جنت والے جنت کے عیش و آرام کو بھی، وہاں کے سکون کو بھی، وہاں کی راحت کو کر رہے ہیں، اور جہنمیوں سے بات بھی کر رہے ہیں، اور انہیں وہ یاد دلائیں جو یہ دنیا میں تانے مارا کرتے تھے کہ بس تمہارے پاس ایک ہی کام ہے اور تم تو پرانی زندگی جی رہے ہو، اور یہ کیا اپنے آپ کو ڈھانک لیا، اور یہ کیا بوڑھوں کی طرح داڑھی رکھ لی، ٹخنوں سے اوپر پیجامہ کر لیا، اور یہ کیا تم تو بہت زیادہ اللہ بن رہے ہو اور تم تو ملانی بن رہی ہو۔ یہ جتنے بھی تانے دیا کرتے تھے اور جس قدر بھی یہ برے القاب سے نوازتے تھے، برے برے لفظ بولا کرتے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی مجنوں کہا، کبھی دیوانہ کہا، کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، کبھی آگ ڈالی گئی، کبھی ان کے اوپر جو ہے اوجڑی ڈالی گئی، کبھی پھندا مارا گیا، بے شمار انداز کے اوپر ظلم کیے گئے۔ تو اب وہ جنتی انہیں یاد دلائیں کہ کیا
تم سے جہنم کا جو وعدہ کیا گیا تھا کیا وہ پورا ہو گیا؟ دنیا میں تو تم ماننے کو تیار نہیں، دنیا میں تو تم یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جس رب نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا وہ پھر پیدا کرے گا اور جہنم میں ڈالے گا۔ تم تو ہمارے پاس آ کر کے مذاق اڑاتے تھے۔ ایک بدتمیز آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہڈی لے کر کے، اور اس ہڈی کو پیس دیتا ہے اور پیس کر کے اڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد کیا اس کے بعد پھر اٹھایا جائے گا؟ اے محمد کیا جب ہماری ہڈی بوسیدہ ہو جائیں گی اور وہ اس طریقے سے ختم ہو جائیں گی، ہم مٹی میں مل جائیں گے، کیا ہم کو پھر سے اٹھایا جائے گا؟ اور مذاق کرتا ہنستا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعید سنائی کہ سن لے، تجھے پھر سے پیدا کیا جائے گا اور تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ، تجھے پھر سے جہنم میں ڈالا جائے، کیونکہ تو نے آخرت، کیوں اس کو ایسی وعید سنا دی؟ کیونکہ تو نے آخرت کا انکار کیا، آخرت کو تو نے مذاق سمجھا۔ تو یہ جو مذاق سمجھ رہے ہیں رب کے کلام کو، نبی کے فرمان کو، یہ جو نبی کے سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو جنتی جب جنت میں جائے گا تو اسے آواز دے گا اور آواز دے کے پوچھے گا کیا تم اپنے انجام کو پہنچ گئے؟ اسی طریقے سے جنگ بدر کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے کنویں کے اندر جو اللہ کے نافرمانوں کو ڈالا گیا تھا، مرے ہوئے پڑے تھے، لیکن آپ نے آواز دے کر کے پوچھا کہ کیا تم پہنچ چکے ہو؟ صحابی نے پوچھا یا رسول یہ سن رہا ہے ہماری بات؟ کہا کہ ہاں یہ بہت اچھا، یہ تو اب یقین کی آنکھ اس کو آ گئی، اب یقین کے کان اس کو آ گئے، تو مرنے کے بعد اصل ہوش آ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت جسے سنا دے دنیا کی زندگی میں، یہ رسول اللہ کے خاص معجزہ تھا۔ بہرحال تو اللہ رب العزت فرمائے گا، اور اس طرح سورہ صافات آیت نمبر 55-59 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ صافات آیت 59، اور جس طرح یہاں پہ فرمایا اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گی کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا۔ اللہ نے جو ہم سے جنت کا وعدہ کیا وہ تو ہم نے پا لیا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ تم بھی جہنم کے عذاب کو پا رہے جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ وہ دوزخی کہیں گی، اور وہ دوزخی ان سے بات بھی، ہاں پھر وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے اس کو پا لیا۔ ایک مقام پر تو اس طرح کا مکالمہ، اس طرح کی بات کہ جہنمی جنتی سے کہے گا کہ مجھے کچھ دے دے۔ اب جہنمی جو جنتی کے پاس آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو پہچانتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا رشتہ دار، سکتا ہے اس کا پڑوسی ہو سکتا ہے اس کا کوئی ملنے والا، کوئی جاننے، اس سے کہے گا کہ مجھے تمہارے پاس جنت میں بے شمار چیزیں، ان لمٹ چیزیں ہیں، تم مجھے تھوڑا سا اوپر ڈال دو۔ تو جنتی کیا کہے گا پتہ؟ جنتی کہے گا اللہ رب العزت نے جنت کی رحمت کو، نعمتوں کو انکار کرنے والوں کی حرام کر دیا، چلے جاؤ۔ بے شمار نعمت کے بعد بھی اس کو وہاں پہ دیکھا جائے گا کیونکہ تم نے میرے رب کا انکار کیا، دنیا میں اس کی وحدانیت کا انکار کیا تھا، اس کے نبی کی رسالت کا انکار کیا تھا، اس کے وعدے کا انکار کیا تھا کہ میں پھر سے تجھے کروں گا اور پھر سے تیرا حساب و کتاب لوں گا۔ تو نے میرے رب کی بات کا انکار کیا تھا اور تو نے میرے نبی کا انکار کیا تھا، تو نے میرے رب کی وحدانیت کا، اس کے حق کا انکار کیا تھا۔ نکل جا یہاں سے۔ انکار کرنے والوں کا یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، انکار کرنے والوں کے اوپر یہ مومن کوئی طرف نہیں کھانے گا، جبکہ جنت کے اندر بے شمار نعمتیں، ایک ٹکڑا دینے کو تیار ہے۔ تو ایسا مکالمہ وہاں ہو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ فرمایا پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کن ظالموں پر؟ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ ایک تو خود بھی رک گئے، بات شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا، اس کے حق کو ادا نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لائے۔ تو جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، یعنی خود اپنے آپ کو روکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اللہ رب العزت کی وحی سے اپنے آپ کو روکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، کیونکہ جو خود رکتا ہے وہ دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جہاں ہوتا ہے وہاں کی دعوت دیتا ہے۔ ایک شرابی شراب کی دعوت دے گا، ایک تمباکو کھانے والا تمباکو کھانے کی دعوت دے گا، ایک عیاش عیاشی کی دعوت دے گا، اور ایک توحید پرست توحید کی دعوت دے گا، ایک اسلام پر عمل کرنے والا اسلام دے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو وہ خود بھی رکتا تھا اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے، شریعت سے اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے سے اور اطاعت کرنے سے وہ خود بھی رکتا تھا اور دوسروں کو بھی روکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمایا اس جہنم میں جانے کی وجہ سن۔ پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت یعنی اللہ کا عذاب ہے، جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ پن نکالتے تھے، اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے، اس میں کمی ڈھونڈتے تھے،
اور کمیاں نکال کر کے بتاتے تھے کہ دیکھو اسلام کے اندر یہ کمی ہے، ہاں اس سے اسلام پر عمل کرو گے تمہارا جاب چلا جائے گا، اسلام پہ عمل کرو گے تمہارا نکاح نہیں ہوگا، رشتہ نہیں آئے گا، اسلام پر عمل کرو گے یہ تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے جس پاس کوئی کام نہیں بستا اس کے لیے نماز ہے، یہ کیا تم قرآن پڑھ رہے ہو، یہ تو علماء کے تمہارے پڑھنے نہیں ہے، یہ کیا تم، اور اس طریقے سے ٹیڑھ پر نکالتے ہیں اس کا علم حاصل کرنے پر اور اس کے عمل پر، کیونکہ جب علم حاصل نہیں کرے گا تو عمل بھی نہیں، تو علم اور عمل سے مکہ کے لوگ کیسے مت سننا بات، وہ جادوگر ہیں جو ان کی بات سنے گا انہیں کو، کبھی کہتے تھے ارے وہ تو دیوانے ہیں، وہ تو پاگل پن سوار ہیں، دیکھو ان کو اپنے دوستوں کا ہوش نہیں، دیکھو انہوں نے اپنی عزت کو کیا کر لیا، اس طریقے سے وہاں کہتے تھے، اور وہی لفظ گھوم پھر کر کے کچھ کم و بیش یعنی اس سے تو بہت کم مکی زندگی کے، ہماری پوری زندگی کے اندر، یا ایک مومن کی آج کے دور میں مومن کے اندر جو پریشانی آتی ہے مکہ کی زندگی کہ ایک دن کا بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری پوری زندگی تکلیف پر دیکھے تاکہ ایک زندگی تکلیف کا ہم جو ہے وہ برابری نہیں کر سکتے، ایسی سخت تکلیف صحابہ کرام، تو اس میں ٹیڑھ پر نکالتے ہیں۔ پہلا کیا بتایا اللہ نے، جہنم میں جانے کی وجہ جو اللہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ پر نکالتے، یعنی ڈائریکٹ روکتے نہیں، اس کو روکنے کے لیے کمیاں نکالتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرتے، کیونکہ اللہ کی فرمانی وہی شخص کرتا ہے زیادہ تر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، تو وہ دنیا کو پانے کے لیے ہر نافرمانی اور ہر برے کام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ اس کلام کے اوپر جیسا حق ہے ویسا ایمان عطا فرما دے، یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے تیرے کلام تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ اس غفلت کی زندگی سے ہمیں باہر نکال دے، یا اللہ اس دنیا کی غفلت کی زندگی سے، اس دھوکے کی زندگی سے ہمیں حقیقت کی آنکھیں عطا فرما دے، جیسی آنکھیں تو نے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی تھی، جیسی آخرت ان کے سامنے تھی، اے اللہ ہمارے سامنے بھی آخرت ویسی سامنے فرما دے، اے اللہ اس دھوکے کی زندگی سے ہمیں نکال دے، آمین یا رب العالمین۔ یا خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔